موجودہ اتحاد رسک ہے، مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا سابق آرمی چیف اور سابق DG ISI سے متعلق الزام درست ہے۔ نون لیگ اور PTI الیکشن کے لیے راضی تھیں۔ صاحب، مولانا صاحب جو گزشتہ ہفتے سے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں PTI حکومت گرانے میں بھی سابق آرمی چیف کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے رول پلے کیا، سابق DG ISI کا نام بھی وہ لے رہے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری جماعتیں موجود تھی کمرے میں، وہ ISI کے میس میں جو ہوئی تھی میٹنگ، جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو بتایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا۔ وہاں پہ سارے موجود تھے، I wasn't there، لیکن مجھے اتنا ضرور ہے، I can confirm جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ساری پارٹیز موجود تھیں، اور obviously وہ میٹنگ جو ہے وہ was being chaired or at least controlled by the then Chief of Army Staff and DG ISI، اور انہوں نے یہ ضرور آپشن رکھی تھی کہ آپ الیکشن کروا لیں، یہ، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے آلریڈی راضی کیا ہوا تھا، عمران خان اس پہ راضی تھا۔ نون لیگ PP اتحاد عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان آج جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی وہ بھی اس میں موجود تھی۔ خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تصدیق سامنے آئی ہے۔ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ مولانا کا سابق آرمی چیف اور سابق DG ISI کے متعلق بیان درست ہے۔ نون لیگ اور PTI الیکشن کے لیے راضی تھیں۔ موجودہ اتحاد رسک ہے، مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کی جانب سے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ خواجہ آصف نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ 2019 میں ایک صاحب کے گھر میٹنگ ہوئی، جنرل فیض موجود تھے، مجھے قیادت نے کہا تھا اس میٹنگ میں کوئی باگین یا کمنٹ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ جون میں پنجاب لے لیں اور دسمبر میں مرکز بھی، لیکن میں نے قیادت کی ہدایت کے مطابق کوئی حامی نہیں بھری۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے مسئلہ لائن پر موجود ہیں علینا شگری۔ جی علینا شگری، بتائیے گا، آپ ہی کا یہ پروگرام ہے، خواجہ آصف نے گفتگو کرتے ہوئے خاص انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کے بعد جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے، مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک رسک ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو یہ جو ایک سب بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک کمزور حکومت جو ہے تشکیل ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی۔ کولیشن پارٹنرز کا جو ہے وہ ہمیشہ ایک ان کی طرف سے ایک پریشر جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور اسی حوالے سے میرا سوال بھی خواجہ آصف صاحب سے یہی تھا، جنہوں نے ایڈمٹ کیا کہ آیا کہ ایک مخلوط حکومت میں سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک سر پر تلوار ضرور لٹک رہی ہوتی ہے، لیکن ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ پاسبلٹی ہمیشہ رہتی ہے کہ ایک مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جایا جا سکے، 2 سے 3 ماہ میں الیکشن کال بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں لگے کہ جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، وہ اگر امپروومنٹ کی طرف جاتی ہے تو ہمیں لگے کہ ہماری پوزیشن ایز اے سنگل پارٹی حکومت بنانے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں تو ہم الیکشنز بھی کال کرنے کا ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ یعنی کہ کولیشن پارٹنرز کے ان کا ایک تاثر ان کی جانب سے دیا گیا کہ کولیشن پارٹنرز کے دباؤ میں نہیں آیا جائے گا، اور کوئی پریشر جو ہے ان کی جانب سے برداشت اگر ہمیں لگا کہ ہم نہیں کر سکے تو پھر الیکشن کی طرف ہم کال بھی دینے کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس قسم کے موو جو ہے وہ سامنے نظر آ سکتا ہے، اور یہ میں نے ان سے سوال اسی حوالے سے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے منشور ہیں، اپنے اپنے مینیفیسٹوز کے تحت جو ہے وہ الیکشنز انہوں نے لڑے تھے، کانٹیسٹ کیے تھے، اور اس کے بیسس پہ جو ہے، اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں چونکہ یہ بات مینشن کی تھی کہ ان اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور کسی وقت بھی اسمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے، ایک پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے، اور یہ اتحاد چونکہ انتہائی کمزور ہے لہٰذا کسی بھی وقت حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن بن سکتا ہے۔ تو اس پر خواجہ آصف صاحب رسپونڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن بھی موجود ہے کہ ہم کسی وقت بھی نئے الیکشنز میں جا سکتے ہیں، اگر ہمیں لگے گا کہ ہمارے اوپر دباؤ کی صورتحال جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، دباؤ پریشر کہیں سے بھی آیا ہمارے کولیشن پارٹیز کی طرف سے، تو ہم الیکشنز میں جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے بڑا انکشاف کیا
آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ ہفتے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک کردار ادا کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ سابقہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی ان کو گھر بھیجنے، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو تھی اس میں سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ مولانا صاحب نے بڑے انکشاف کیے تھے۔ جنرل باجوہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کا نام باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے لیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر رابطے کیے گئے تھے، تمام سیاسی جماعتیں اس میٹنگ میں شامل تھیں، اور آج ہم نے یہی دیکھا کچھ روز سے بڑے تردید بھی سامنے نظر آ رہی تھی، اور تردید جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے قریبی ذرائع کی جانب سے سامنے نظر آئی تھی، جس میں اس بات کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا گیا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی جو الزام ہے اس میں کوئی حقائق نہیں ہے، وہ اپنے حقائق کی درستی کر لیں، اور وہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہیں تو ایک بات ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ضرور سمجھنا چاہیے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے، اگرچہ دیگر سیاسی جماعتیں جس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب مولانا صاحب نے گزشتہ ہفتے یہ بات کہی تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میٹنگ میں موجود تھے جس کو چیئر کیا جا رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے اس بات کو انڈورس کیا ہے، نون لیگ کی جانب سے اگرچہ کوئی تردید یا تصدیق نہیں آئی تھی آج کے دن تک، اور خواجہ آصف صاحب نے آج اس بات کی تصدیق کر دی کہ مولانا صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل درست کا ہے، وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ یہ ایسی میٹنگ ہوئی تھی آئی ایس آئی ویسٹ میں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تمام سیاسی جماعتیں، اگرچہ انہوں نے کہا کہ وہ خود موجود نہیں تھے، لیکن اس بات کی